کہا جاتا ہے کہ ورڈز ہیو دا پاور ٹو انفلوئنس تھاٹس فزیالوجی اینڈ دا ایونٹس. الفاظ کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کمانڈ دیتے ہیں اور مائنڈ وہ کرتا ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی کمانڈز نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو رزلٹ نکلیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جس حالات کو ہم جی رہے ہیں یا جتنا ہم کما رہے ہیں یا جن لوگوں میں ہم موو کر رہے ہیں. ایکچولی آپ وہ نہیں ہیں. آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں اور جو آپ بولتے ہیں. آپ پروگرام کے شروع میں سونے کی بات کر رہی تھی. اب لوگ اکثر کہتے ہیں میری نیند پوری نہیں ہوتی. دے آر گیونگ اے کمانڈ کہ میں نیند پوری نہیں لے رہا, یا میں جلدی نہیں سو سکتا, میں جلدی نہیں سو سکتا, میں صبح جلدی اٹھ نہیں سکتا. وہ خود کو ایک کمانڈ دے رہے ہیں. اس کمانڈ کے نتیجے میں باڈی ویسے ہی آپریٹ کرتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں, کیونکہ دماغ آپ کا غلام ہے. دماغ نے وہ کرنا ہے جو آپ نے کہنا ہے. ایڈکشنز لے لیں, خواہ وہ افراد کی ہوں. افراد کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے نا, میں اس بندے کے بغیر نہیں رہ سکتا. خواہ وہ افراد کی ہوں, خواہ وہ چائے کافی جیسے بے ضرر مشروبات کی ہوں یا کوئی زہریلے قسم کے ڈرگز کی ہوں. آدمی کیا کہتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ خود کو ایک کمانڈ دے رہا ہے. مجھے اس کی وجہ سے سکون ملتا ہے, وہ خود کو ایک کمانڈ دے رہا ہے. جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مجھے سگریٹ پینے سے سکون ملتا ہے, سگریٹ پینے سے میرا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہتا ہے, سگریٹ پینے سے میں پریشانیاں بھول جاتا ہوں. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک ڈیپینڈنسی سنڈروم میں جا رہے ہیں. ان الفاظ کے ذریعے وہ خود کو ایک کمانڈ دے رہے ہیں کہ میں یہ والا نشہ کروں گا, یہ والی چیز لوں گا, اس آدمی کی ایڈکشن میں ٹائم سپینڈ کروں گا تو میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے سے مشہور لوگ کہتے ہیں میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے بھی سامنے رکھی ہوئی ہے, میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا, چائے یا کافی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا, اب آپ ایک کمانڈ دے رہے ہیں کہ اگر مجھے چائے یا کافی نہ ملی تو میرا برین صحیح کام نہیں کرے گا, میری ورکنگ ٹھیک نہیں ہوگی, میرے میں انرجی نہیں آئے گی. آپ کہیں مجھے چائے اور کافی پسند ہے, بالکل آپ نے زبردست لفظ یوز کیا انرجی. دیکھیں لوگ کہتے ہیں یار میں تھک گیا ہوں, ریسٹ کرنے جا رہا ہوں. میں تھک گیا ہوں, میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں. دوسری طرف یار میں ریسٹ کے لیے جا رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو ری انرجائز. آپ نے دماغ میں اپنے آپ کو ری انرجائز ہونے کی کمانڈ دی ہے اور ایک طرف آپ نے کمانڈ دی ہے میں تھک گیا ہوں. صرف الفاظ کو چینج کرنے سے مائنڈ کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں نتیجہ رزلٹ چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں نا ایک جگہ پڑھی تھی کہ ان لائک لیٹ 90s ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ریسرچ کیا تھا آن واٹر. ایک پہ انہوں نے پازیٹیو ورڈز بولے تھے اور ایک پہ انہوں نے نیگیٹیو ورڈز بولے تھے, جیسے آئی ہیٹ یو اور اگلی, اس طرح کے ورڈز جو ہم بہت ہی نارملی استعمال کر لیتے ہیں اور ہم اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی میں اپنی ذات کے لیے ورڈ استعمال کروں UGLY, میں بولوں گی بھی نہیں ہے. تو اس نے یہ یوز کیا اور بعد میں اس نے ان دونوں میں ڈفرینس دیکھا. جو ایک جس میں پازیٹیو افرمیشنز اور پازیٹیو ورڈز بولے تھے اس پانی کے کرسٹلز اور ساری چیزیں اور تھی, جو نیگیٹیو جس میں بولی تھی اس کی پوری چیزیں اور تھی. ایون تو بعد میں لوگوں نے اس کو کہا سوڈو سائنس, اس پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن اس چیز پہ تو ہمیں پورا بلیو ہے کہ ہمارے ورڈز میں بہت طاقت ہے کہ وہ ہمیں بھی شیپ کر سکتے ہیں. تجربہ تو آپ نہیں کر سکتے, چلو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانتا. جن کے گھروں میں جانور ہیں وہ دودھ دینے والے جانور ہیں, انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے جانوروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کے پاس ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, دودھ دھونے سے پہلے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کے دودھ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور جو ڈنڈے مار مار کے دودھ نکالتے ہیں ان کے دودھ کی مقدار اور طرح کی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو جانوروں کے ساتھ یا پانی کے ساتھ, درختوں کے ساتھ آپ بات اس طریقے کی کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ان الفاظ کا انسانوں پر کتنا اثر ہوتا ہوگا, ہمارے رشتوں پر کتنا اثر ہوتا ہوگا, ہماری اپنی زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہوگا. ہم کہتے ہیں مجھے دوسروں سے کیا, چلو اپنا تو خیال کر لو, ہم اپنے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں. بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ الفاظ میں طاقت ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کی, کیونکہ آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو میں کئی ٹی وی پروگرامز میں دے چکا ہوں, آج پھر دے دیتا ہوں کیونکہ لوگوں کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, وہ چیز بہت ایکسپینسو ہے. مثلا میں یہ پروڈکٹ لینے کے لیے گیا, یہ پروڈکٹ بہت ایکسپینسو ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, اوہ ٹو مچ, آئی کین ناٹ افورڈ اٹ, I cannot afford it. This is a statement. You said your mind, shut up, you cannot afford it. اور آپ کا مائنڈ کہتا ہے okay, I cannot afford it, بات ختم ہو گئی. ایک اور آدمی جاتا ہے اسی پروڈکٹ کو لینے کے لیے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, وہ کہتا ہے it's too much expensive, پھر وہ کہتا ہے how can I afford it. اب وہ اپنے دماغ سے سوال پوچھتا ہے, کہتا ہے بھائی مجھے طریقہ بتاؤ میں اسے افورڈ کیسے کروں. پہلے نے دماغ کو شٹ اپ کال دے دی, اس بارے میں سوچو مت, تم نہیں خرید سکتے. اور ایک کہتا ہے مجھے طریقہ بتاؤ. اب مجھے بتائیے دماغ کس حالت میں بہتر کام کرے گا؟ جس نے سوال پوچھا ہے, میں ایک مسئلے میں پھنس گیا, میری قسمت ہی خراب ہے یار,
آپ کے دماغ نے کہنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں کام نہیں کرتا, قسمت سے کون لڑ سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں اس مسئلے سے باہر کیسے نکلوں, مجھے کوئی طریقہ سوچنا ہوگا, وہ اپنے حالات کو بدل ڈالتا ہے. تو الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے برین کو اس ٹائم نہیں پتا کہ ہم صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ ہم نے اس کو بتانا ہے. تو اسی طرح اگر ہم بہت زیادہ نیگیٹو سیلف ٹاک کریں گے, اپنے بارے میں برا بولیں گے یا بار بار یہ بولیں گے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی, میں افورڈ نہیں کر سکتا, جیسے آپ نے بھی بتایا, تو ہم ویسے ایکسپیرینسز اٹریکٹ کرتے جائیں گے. اگر ہمارے پاس پیسے ہیں فار ایگزامپل 25,000 اور ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ہیں, چھوٹی رقم نہیں, آپ کے پاس ہیں, آپ کے اپنے پیسے ہیں, دو آپ کے پاس سچویشنز آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا بل زیادہ آ جاتا ہے, آپ کا بل فار ایگزامپل آ جاتا ہے 20,000 اور اب آپ نے پے تو کرنا ہی کرنا ہے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. اب ایک انسان اس کو ایسے پے کرتا ہے کہ ہائے میں نے 20,000 دے دیا, بہت ہائے ہائے کر کے, اور ایک بندہ ہے دوسری جانب جو ایسے پے کرے گا تھینک, مطلب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, تھینک گاڈ کہ میرے پاس یہ پیسے تھے, میں نے دے دیے, مجھے اس قابل کیا. یہ تو بل کی بات کر رہی ہیں, کچھ لوگ اپنی فیملی پر پیسے خرچ کرتے ہوئے روتے رہتے ہیں. کرنے تو ہے تو پھر شکر ادا کر کے کرے. بالکل, اب شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا, اور پیسے پھر آتے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک کا اصول ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جس چیلنج میں, جس مسئلے میں, جس مشکل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت مبتلا ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس سے نمٹنے کی صلاحیت بھی آپ کو دی گئی ہے. بالکل ایسے ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اب دعا مانگتے ہیں, گڑبڑ دعا میں ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کہاں پھنس گیا, میری جان چھڑا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مسئلے سے نمٹنے کی صلاحیت عطا فرما. جب آپ کو صلاحیت ملتی ہے, سکلز ملتے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بھی بدل سکتے ہیں. دیکھیں دعا بھی تو کمیونیکیشن ہی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, الفاظ کے ذریعے بات کر رہے ہیں, تو الفاظ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے. اپنے رشتوں میں بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں, خود کی پروگرامنگ, آپ کے پاس موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, اس کی پروگرامنگ ہے, آپ پروگرامنگ کریں گے تو وہ کام کرے گا. دماغ کی بھی پروگرامنگ ہے, اور اس پروگرامنگ کو NLP کہتے ہیں, اور NLP اسٹینڈس فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, دیٹ ہاؤ لنگوسٹکس پروگرام ہیومن برین فار سکسیس, فار فیلئر, فار لو, فار ہیٹ, فار رسپیکٹ, فار ڈس رسپیکٹ, جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ الفاظ آپ کی زندگی کو پروگرام کرتے ہیں. تو اگر الفاظ سوچ سمجھ کے بولنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ میری, آپ کی, ہم سب کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہماری چیزیں چینج ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر عارف, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ کوستے ہی رہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اچھی جگہ پہ جاب کرے ہوتے ہیں, یا بزنس ان کا اچھا ہوتا ہے, فیملی اچھی ہوتی ہے, پھر بھی وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ ان کی ذات پر کیسے افیکٹ کرتی ہے اور اس چیز کو وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ہر چیز کو کوس رہے ہیں, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, تو پھر آپ اس لمحے کو اور آنے والے لمحات کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے. جب آپ کا ذہن آپ کو ڈوپامین نہیں دے گا, آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوں گی, تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ مصنوعی خوشی کی تلاش میں کبھی آپ نشے کی طرف جائیں گے, کبھی آپ مصنوعی سہارے ڈھونڈیں گے, اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات خودکشی تک بھی چلے جاتے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا. پھر ان کی اپنی اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں حرام ہونے لگ جاتی ہیں. ہر بات میں کیڑے نکالنا, ہر بات میں کیڑے نکالنا, کسی کی بات پر بھی وہ خوش نہیں ہو پاتے, تو لوگ انہیں پھر آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ یہ انرجی سکر ہے. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں. اب انرجی ویمپائرز جیسا آپ نے کہا, اور کچھ ہے انرجی گیورز, جو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو توانائی فیل ہوتی ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں, اور وہ بیچارے ڈرینڈ ہو جاتے ہیں, I can do. یہ ضروری نہیں ہے خیر, لیکن کچھ لوگ انرجی سکرز ہیں, یہ انرجی ویمپائرز ہیں, جو آپ کی انرجی ایسے سک کر لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے بہتر تھا کہ میں خودکشی کر لیتا. وہ حالات کی اتنی بری پکچر پیش کرتے ہیں, اتنی بری پکچر پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر عارف اس کو کنٹینیو کریں گے, کالر ہے ان کا بھی سوال لیتے ہیں. مرسلین ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ جی جی الحمدللہ. سوال کیجیے. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں مختلف جو ہے شک و شبہات آتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا, یا اس طرح کے سوالات آتے ہیں, تو تب کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر عارف. دیکھیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یور سائیکالوجی چینجز یور فزیالوجی, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی باڈی پر کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, جبکہ مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ اس کا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. چینج یور فزیالوجی اینڈ اٹ چینجز یور سائیکالوجی. آپ کبھی سوچئے گا جب آپ ٹینشن میں ہوں, حالانکہ پروگرام میں ایکٹر تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑی بہت ایکٹنگ ظاہر ہے کہ بندے کو جگہ جگہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ ڈپریسڈ ہو نا تو آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوں گے, اب یوں بیٹھے ہوں گے, اب یوں بیٹھے ہوں گے. یہ ایک ڈپریسڈ باڈی لینگویج ہے. ڈپریشن میں جانے کے لیے آپ کو سرٹن باڈی لینگویج اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے.
ٹھیک نیگیٹو ٹاک کے لیے بھی آپ کو سرٹن باڈی لینگویج اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. امیڈیٹلی چینج یور پوسچر. کمر سیدھی کریں, چھاتی پیچھے کریں, ہاتھوں کو چوڑا کریں, گردن کو سیدھا کریں, بیٹھے میں تو کھڑے ہو جائیں, چند قدم واک کریں, تیز موومنٹس, چند تیز موومنٹس کریں, آس پاس دیکھیں کہ کیا ہے, 5-6 چیزوں کے نام بول لیں, آپ امیڈیٹلی اس ڈپریسڈ یا ٹینس اسٹیٹ سے باہر لمحہ موجود میں آ جائیں گے. اس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ تجربہ کر لیجئے. جو میرے ویور ہیں, آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا کمر سیدھی کریں یا کہیے مجھے بڑا ڈپریشن ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ ڈپریس اسٹیٹ میں چلیں جائیں, کہ ناممکن ہے. اچھا, انہوں نے ایک کویسچن یہ بھی کیا تھا کہ مجھے نا ایسے خیال آتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. تو ایک اور کالر ہے, ان کا سوال لے کے ہم اس کا بھی جواب لیتے ہیں. شازیہ ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ, سوال کیجیے. جی میں نا سر سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں نا میں نے اپلائی کیا تھا پنجاب پولیس کی جاب کے لیے, اور مجھے بہت شوق بھی ہے. میرا نا تعلق گاؤں سے ہے, تو میرے مطلب والدین نے پہلے تو مجھے اجازت نہیں دی تھی, لیکن جب میرا اپلائی کرنے کا مطلب لاسٹ ڈے تھا نا, تو میں نے کیا, اور پھر مطلب سارے ٹیسٹ میں نے کلیئر بھی کر لیے. انٹرویو میرا کچھ خاص نہیں گیا, جس کی وجہ سے میری سلیکشن نہیں ہو پائی. تو اب ایسا ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں نا کسی مطلب لڑکی کو یا ویسے مطلب پنجاب پولیس کی, تو پھر مجھے نا کچھ ہونے لگ جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے دیکھنا میں کیوں نہیں کر پائی, وہ مطلب ہو گئی ہے, تو مجھے میں ایسی کیا کمی تھی کہ میں نہیں سلیکٹ ہو پائی, کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. بس مجھے لگتا ہے میں نے اپنے دماغ سے یہ سوال کر لیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے, تو ایک تو ہے کہ آپ کے آس پاس والے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں, تم کسی قابل ہوتے تو یہ کر لیتے. یہ ایک ون سنڈروم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اپنی سیلف ٹاک میں اس بات کو مسلسل ایڈ کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا. کچھ جگہوں پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں شاید اس سے بڑے مقصد کے لیے تھا, اللہ مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے. یس, اگر میں یہاں پر پھنس جاتا تو پھر آنے والے زندگی میں کیا کرتا. جیسا کہ انہوں نے کہا, مجھے بچپن میں پولیس کاپ بننے کا بہت شوق تھا, وہ سپر کاپ فلمیں دیکھا کرتے تھے اس طرح کی. تو اس وقت انٹر کے بعد بھرتی ہوتی تھی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی, تو میں نے بھی اس وقت اپلائی کیا. تو اس وقت پتہ چلا کہ کوئی رشوت کا بڑا بازار گرم ہے. تو خیر آئی اسٹیپ بیک, اور میں نے بڑا سوچا کہ یار یہ کہ بدتمیزی ہے, دیکھو ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا, آج میں کتنا زبردست سپر کاپ ہوتا. اور آج جب میں اس جگہ پر موجود ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملازمت سے بچا لیا. ورنہ میں جو لوگوں کو انٹرپرینورشپ سکھاتا ہوں, بتاتا ہوں, اپنے ٹائم کا خود مالک ہوں, اپنے جتنے پیسے کمانا چاہتا ہوں اتنی محنت کر سکتا ہوں, میں باؤنڈ نہیں ہوں کسی